جوکس ٹیچر تم نے کل چھٹی کیوں کی؟ اسٹوڈنٹ جناب کل گھر میں ضروری کام تھا۔ ٹیچر او آئی سی اسٹوڈنٹ اللہ دی قسمیں او نہیں او آئی سی فنی جو گاک شیخ کے بیٹے سے تمہاری مٹھائی کی دکان ہے تمہارا دل نہیں کرتا مٹھائی کھانے کو؟ شیخ بچہ انکل دل تو بہت کرتا ہے مگر ابو رس گلے گن کر جاتے ہیں اس لیے چوس چوس کے رکھ دیتا ہوں۔ No. جوکس ٹیچر سردار سے ٹھنڈ کو جملے میں استعمال کرو۔ سردار تسی سانو سبق پڑھا دیتا ساڈے پلے پوے نہ پوے تھانوں تے ٹھنڈ پی گئی ہے نا۔ جوکس ایک سردار جی نیا موبائل خریدتے ہیں، دوسرے دن آ کر اسی دکان سے نئی بیٹری خریدتے ہیں، تیسرے دن پھر نئی بیٹری خریدنے آ جاتے ہیں۔ جب چوتھے دن دکاندار سے پھر بیٹری مانگتے ہیں تو دکاندار پوچھتا ہے سردار جی کیا مسئلہ ہے؟ آپ روز روز آ کر ایک نئی بیٹری خریدتے ہیں، آپ کا موبائل تو صحیح چل رہا ہے۔ سردار جی کہتے ہیں او جی موبائل تو صحیح کام کر رہا ہے لیکن روزانہ رات کو کہتا ہے بیٹری لو۔ جوک ایک لڑکی تھی فضا، تم کو پتہ ہے یہ جو فضا تھی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، اس کے گھر والے ان کو ایک نہیں ہونے دیتے تھے۔ لڑکی کے پورے 6 ہٹے کٹے بھائی تھے، انہوں نے لڑکے کو پکڑ کے ایک ریگستان میں چھوڑ دیا اور اس کی ویڈیو بنا کے لڑکی کو دکھائی، وہ بیچارہ پیاسا ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کی روح نکل گئی اور اس کی روح اسی گھر میں بیٹھتی تھی، گھر والوں کو پریشان کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ کو بلایا، اس نے لڑکی کی روح کو ایک بوتل میں بند کر دیا اور کہا بچہ آج سے اس بوتل کا نام روح افزا ہے، اور گھر والوں کو ہدایت دی اس بوتل کی کاپیاں بنا کر بیچی جائے تاکہ فضا کی روح کو سکون آئے۔ جوکس امجد کے والد رپورٹ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور بولے کتنی خراب رپورٹ ہے تمہاری، تمہیں تو ہمارے شرم کے ڈوب مرنا چاہیے، اردو خراب، انگریزی خراب، حساب خراب، ہر چیز خراب، حد ہوگی۔ امجد معصومیہ سے نہیں ابو جان آگے پڑھیے، نہ لکھا ہے صحت بہت اچھی ہے۔ جو ایک عورت رات دیر کام سے واپس گھر آئی اور اپنے بیڈ روم میں گئی تو اپنے بستر میں 2 کی بجائے 4 پاؤں نظر آئے۔ غصے میں آ کر وہ باہر سے ایک ڈنڈا اٹھا کر لائی اور بستر میں موجود لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد تھکا جب وہ باہر ٹیلی ویژن ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا خامد وہاں صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنے خامد سے پوچھا کہ وہ اگر یہاں سو رہا ہے تو بیڈ روم میں کون ہے؟ خامد تمہاری امی ابو تم سے ملنے آئے ہیں، تم گھر پر نہیں تھی تو میں نے انہیں اپنے بیڈ روم میں سلا دیا۔ No. جوکس ایک پٹھان بادام بیچ رہا تھا۔ سردار یار یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پٹھان بتاؤ 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ سردار پتہ نہیں۔ پٹھان اس کو بادام کھلا کر اب بتاؤ 1 درجن میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ سردار 12۔ پٹھان دیکھو دماغ تیز ہوا نا۔ سردار 2 کلو دے یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ فنی جوک لڑکی بابا جی دعا کرے میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو جائے۔ بابا جی جا واپس چلی جا لڑکی، یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سمجھدار آدمی کبھی شادی ہی نہیں کرتا۔ جوکس ایک مولوی کا دوست انتقال کر گیا، مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مرحوم کی زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی چیز نشانی کے طور پر لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی مولوی صاحب عدت تو پوری ہونی ہے۔ جو ایک صاحب کی اپنی کزن سے شادی ہوئی، 1 مہینے کے بعد ایک دوست سے تعارف کرواتے ہوئے بولے یہ میری اہلیہ ہے، پہلے ان سے میرا بلڈ کا رشتہ تھا اب بلڈ پریشر کا۔ No. جوکس پٹھان ریڈیو اسٹیشن فون کرتا ہے،
पठान हेलो रेडियो स्टेशन जी बोलें। पठान मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है। रेडियो स्टेशन हाँ। पठान मतलब तंदूर वाले के पास जो रेडियो है वो भी सुन रहा है। रेडियो स्टेशन वाला गुस्से से हाँ। पठान अच्छा। गुल खान अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो रोटी मत लाना, मैं ले आया हूँ। जोक्स शहर की एक लड़की की शादी एक गांव में हो गई। एक दिन बहू सास के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर से ससुर जी आए, थोड़ा खांस कर आने का इशारा किया। ससुर जी के कई बार खांसने पर भी बहू बैठी रही तो सास ने कहा बहू कमरे में जाओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं। बहू बोली माँ जी कमरे में आप जाएं, शोहर आपका है मेरा नहीं। जोक्स बाबा जी कहते हैं रोज एक अजनबी शख्स को देखकर मुस्कुराया करो ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर सारा दिन यही सोचता रहे ए कौन सी। जो इस असलम यार मेरा कुत्ता खो गया है। अमजद अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते। असलम क्या फ़ायदा यार, वो पढ़ना नहीं जानता। जो सरदार जी पेड़ पर चढ़कर बैठ गए तो ऊपर बैठे बंदर ने पूछा सरदार जी आप यहाँ क्यों चढ़ आए हैं। सरदार जी बोले मैं सेब खाने आया हूँ। बंदर ने हैरत से कहा लेकिन ये तो आम का दरख्त है। सरदार जी ने अक्लमंदी से जवाब दिया तो फिर क्या हुआ, मैं सेब अपने साथ लाया हूँ। no. जो शर्त लगाकर हलवा खाने वाले 4 आदमियों में से 3 बेहोश हो गए तो चौथा रोने लगा। लोगों ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा अगर मैं बेहोश हो गया तो बाकी हलवा कौन खाएगा। No.